اور جہاں فرمایا نا کہ ختنین پر تان نہ کرے تو مودودی جیسے کتے بھی باہر ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. جماعت اسلامی کا سب سے بڑا دہریہ مودودی بروزن یہودی، اس نے پوری کتاب لکھی حضرت عثمان غنی کے خلاف. آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی انقلاب لائے گی؟ وہ تو تفضیلیوں کی، راویوں کی پروردہ ہے. میں نے شیعوں کی کئی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک شیعہ کی کتاب میں نے متا پر پڑھی، اس میں لکھا ہوتا امام اہل سنت کا فتویٰ کہ متا جائز ہے. میں نے کہا یہ سنیوں کا امام کون ہے؟ تو نیچے تھوڑا سا لکھا مودودی. میں نے کہا یہ قاضی کی جو سنیت ہے نا، یہ اس کا امام ہے جو چمڑے کا موزہ ہے، جس کو شیعہ پہنے تو فٹ آ جائے، تو بھابھی پہنے تو فٹ آ جائے، ہندو پہنے تو فٹ آ جائے، سکھ پہنے تو فٹ آ جائے. وہ ربڑ کے موزے ہیں. ان کا مذہب ہی صرف کھاؤ پیو، آٹے کا دھرنا، آٹا کماؤ، کھاؤ، عیش کرو، سو جاؤ. یہ جماعت اسلامی کا منشور ہے. تو اس ظالم نے حضرت عثمان غنی پر تبرہ کیا ہے، اور اس نے واضح طور پر لکھا ہے، اس کتابوں میں خلاصہ یہ ہے، مودودی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عثمان غنی سے جگہ جگہ پر غلطیاں ہوئی ہیں، حضرت امیر معاویہ سے خطائیں ہوئی، اور اپنے بارے میں کئی جگہ پر لکھا. میرے نزدیک جو حق ہوتا ہے میں بتا دوں. میں نے کہا یہودی کے پتر، تیرے نزدیک جو تو سمجھے وہ حق ہے، اور معاذ اللہ حضرت عثمان غنی جو پروردہ مصطفیٰ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جن کی حیات مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جن کے لیے سرکار اپنا امامہ اتار کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جن کو مصطفیٰ فتنوں کے مقابلوں کے لیے تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں. اور فرمایا حضرت مرہ بن کعب سے، وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے نا منہ پر رومال اوڑھ کر، اس کے زمانے میں فتنے بہت ہوں گے، فتنے بہت ہوں گے، لیکن وہ حق پر ہوگا. مرہ بن کعب کہتے میں دوڑتا ہوا گیا، منہ سے رومال ہٹایا تو عثمان غنی تھے. سرکار نے تو اپنے اس یار کو رکھا تھا فتنوں کے مقابلے کے لیے. جو فتنوں کے مقابلے کے لیے کسی کچے بندے کو رکھا جاتا ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے کسی کچے بندے کو رکھا جاتا ہے. میں اپنی پاک فوج کو بھی یہ کہوں گا، حفاظت کے لیے بھی آپ ذرا پکے بندے رکھیں، جو ملک کے بھی حق محافظ ہو، اور فوج کی غیرت اور نصرت کو بھی وہ جانتے ہو کہ فوج کا اقبال اور عزت کس قدر بلند ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا کیا مقام ہوتا ہے. تبلیغی غداروں کو تم نے رکھا تو آج ہمارا سر پوری دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے. خدا کی قسم، جو لوگ گئے، جو نقصان ہوا، ہماری جیب سے کچھ نہیں گیا. میں اپنی آپ بیتی سناؤں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جس سے ہماری عزتیں وابستہ ہیں، جس ادارے کے ساتھ، اس کا اتنا بڑا کھلواڑ ہوا کس کی وجہ سے؟ وابیوں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہوا بولیے؟ وابیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نہج پر آئیں، اور اس نہج پر آ کر اس عقیدے کو اپنائیں کہ خارجی کبھی وفادار نہیں ہو سکتا، اور راضی کبھی ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بہت پیارا نقطہ ذکر کیا ہے علماء نے، اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ شیخین سے محبت کرنا، کیا فرمایا؟ شیخین سے محبت کرو گے تو وہ راضی نہیں رہے گا، اور ختنین سے تانا نہ کرنا تو وہ تفضیلی نہیں رہے گا. جماعت اسلامی اگر اپنے آپ کو سنی کہتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک کے فتوے کا جواب لیا ہے. مودودی نے جو پوری کتاب حضرت عثمان غنی کے تان پر لکھی ہے، تو اس بات نے بتا دیا وہ شیعوں کے کتوں میں سے کتا تھا، سنی نہ تھا. سنی او دوراجی کے بھولے والے میمنوں، محنتی کو ووٹ دینے والوں، خدا کو کیا جواب دو گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب جدھر دیکھا اور دری بچھا دی، چڑھتے سورج کو سلام کر لیا. نہ تمہارا سورج صدیق اکبر کی محبت سے چڑھتا ہے، حضرت عثمان غنی کی محبت سے چڑھتا ہے. تو لہذا جماعت اسلامی سے دل نرم رکھنے والوں، پہلے اس بات پر آؤ کہ خدا کو مر کا جواب کیا دو گے. تو ختنین سے جو محبت کر، ختنین کو جو تانا دے وہ تبذیلی ہے، اور شیخین سے جو محبت نہ کرے وہ رافضی ہے. سنی وہ ہے جو شیخین سے محبت کرے اور ختنین کے لیے زبان ادب میں ذکر کرے اور موزے پر نشے کو جائز کہے. دو کی تو میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ پکڑیے گا ضرور جماعت اسلامی والوں کو. یہ میری پوری دنیا میں مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت. بنگلہ دیش کی حکومت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان کو کہتا ہوں تھوڑی غیرت پکڑے. بنگلہ دیش کی حکومت نے فوراً جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی. جنگ اخبار ہے، آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، پابندی لگا دی. پورے اداروں کے اندر مودودی کی کتابوں پر بینڈ لگا دیا ہے، پوری اداروں میں. میں نے اس دوران میں نے خود بنگلہ دیش کا دورہ کیا. مجھے وہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، حضور حکیم الامت میرے آقا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگردوں میں سے ہیں، شیخ الحدیث مولانا عبید الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو لمبی عمر اللہ عطا فرمائے. امام اہل سنت ہیں وہ وہاں پر.
انہوں نے کانفرنس منعقد کی تھی، سنی کانفرنس میں گیا تو وہاں پر میں نے باقاعدہ وہاں کے جرائد میں بھی دیکھا اس چیز کو کہ اس کی حکومت نے اس پابندی لگائی ہے کہ اگر بنگلہ دیش کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، تو ان فتنوں کو ملک سے بھگانا پڑے گا۔ تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئی ایس آئی کو اور ہمارے فوجی مقدس ادارے کو، جماعت اسلامی کو تو تم نے اپنے سینے پر پالا ہے، تو وہی تمہارے سینے کو چھنی کر رہی ہے، وہی تمہارے سینے کو چھنی کر رہی ہے۔ تو لہذا آؤ، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو شیخین سے محبت کرے اور ختنین کے لیے تعظیم کلمات کہے اور موضع پر مسئلے کو بولیے